ڈاکٹر سمیل ہم بات کر رہے تھے وی لاگنگ کے اوپر بھی بات کر رہے تھے جس طرح کے دکھائی جا رہی ہے. اچھا یہ وی لاگنگ ہے, اس میں فیملی ڈسکورس ہوتا ہے, دکھاتے ہیں, خواتین ہیں, تو اس سے آنے والے جو ویوز ہوتے ہیں ان پہ کمائی ہوتی ہے, تو وہ جو کمائی ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ دیکھیں میری بہن, میں تو اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ تو کام عالم کہنا ہے حلال ہے یا حرام کے فیصلے کرنا, یہ میں تو نہیں کہہ سکتا. البتہ مجھے تو نہیں صحیح لگتا, میں تو کبھی ایسی کمائی نہ کھاؤں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ کمائی نہیں کھائیں گے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے جو نہیں کھائیں گے. میں نہیں کھاؤں گا نا, میں کبھی ایسا کام ہی نہیں کروں گا. میں ایسی کمائی پہ 1000 بار جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے کسی کو اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں بیچ کے کھانی پڑی. پھر یہ کمائی کیا ہوئی ہے؟ یہ حلال کمائی تو نہیں ہے نا. بات سمپل سی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اب حلال کیا ہے؟ آپ نے کن مین سے ارن کیا ہے. آپ اسلام آپ سے منی ٹریل مانگتا ہے کہ آپ نے ارن کیسے کیا ہے, کن سورسز سے ارن کیا ہے. کوئی حرام کام کر کے تو نہیں ارن کیا, کوئی حرام چیز بیچ کے تو نہیں ارن کیا, اور آپ نے کن جگہوں پہ پیسہ خرچ کیا ہے, ارن کہاں سے کیا اور خرچ کہاں سے کیا ہے. اسلام یہ پورا جو ہے پروسیس مانیٹر کرتا ہے اور اس کے آپ جواب دیں. جو ہے کہتے ہیں نا آپ کے مال کا حساب ہوگا. خیر یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. بات سمپل سی یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں اس بات کو تو کنسپٹ ہے, کیا ناچنا گانا اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں دکھانا کیا مناسب عمل ہے؟ یہ تو پھر علماء جو ہے اس پہ فتویٰ اچھا بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس سے ہماری سوسائٹی نارمز خراب ہوتی ہیں, مذہب جس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یار آپ کا معاشرے کا اتنا زیادہ بیڑا غرق ہو گیا کہ آج نوجوان نسل کو غسل کا طریقہ نہیں پتا. اسلام اتنے پلانڈ طریقے سے اتنی بڑی کانسپریسی کا شکار ہو گئے ہیں کہ آپ کے نوجوان نسل کو ایک پری پلانڈ طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے. آج آپ کا نوجوان, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں, آج آپ کے نوجوان نسل جو ہے وہ کوسچن کیا کر رہی ہے کہ یار قرآن سنا جا رہا ہے, تو اس پہ بھی اس کو حیران کی اور تعجب ہو رہا ہے. اس میں بھی کہیں نہ کہیں قصور تو ہمارے علماء کرام کا بھی ہے نا, جو ایجوکیٹ کنیکٹ نہیں کر پائے ہیں. جنہوں نے کنیکٹ کرنا تھا جنریشن زی کو یا نوجوان نسل کو, انہوں نے کر دیا. تو کہیں نہ کہیں ہمارے علماء کرام, اب آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ پڑھے لکھے, کہیں نہ کہیں ہمارے نہیں, میں کہنا کہیں نہ کہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں, میں بھی ذمہ دار ہوں, اس محفل میں موجود تمام تر لوگ ذمہ دار ہیں. ہماری پرائرٹیز نہیں اپنے بچے کو دین سکھانا, بیسک فنڈامنٹلز آف اسلام ہماری پرائرٹی نہیں اپنے بچے کو سکھانا. ہماری آج بھی کوشش یہ اپنے بچے کو ہارورڈ بھیج دے, کیمبرج بھیج دیں, کنگ ایڈورڈ بھیج دیں, علامہ اقبال میڈیکل کالج بھیج دیں, ڈاؤ بھیج دیں, آغا خان بھیج دیں, این ای ڈی بھیج دیں. ہماری پرائرٹی ہے کہ اس بچے کو دینی تعلیم دے دیں. پھر روتے ہیں بعد میں والدین کہ یار یہ بچہ بڑا ہو کے جو ہے نا وہ یہ بے راروی کا شکار ہو گیا, اور جب والدین کی خدمت کرنے کی عمر آئی تو بچے نے انہی والدین کا ہاتھ پکڑ کے اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیا. تو بعد میں روتے ہیں والدین. اور بھائی دین نے اس کو انسان بنانا تھا, دین نے اس کے اندر عقل شعور پیدا کرنی تھی, دین نے اس کو اخلاقیات سکھانی تھی, دین نے اس کو چھوٹے سے شفقت بڑوں کا احترام سکھانا تھا, دین نے یہ سکھانا تھا کہ والدین کہہ کے اف بھی نہ کو, دین نے اس کو مکر, ناپ تول میں کمی, ملاوٹ, ہر غیر اخلاقی حرکت سے روکنا کس نے تھا؟ دین نے باؤنڈ کرنا تھا. لیکن دین سکھایا نہیں. پھر یہی سوال ہے نا کہ جو دین کے نام لیوا ہیں, ہمارے سوسائٹی بھی ہے, اس میں پیرنٹس بھی ہیں ذمہ دار, لیکن وہ تو ایک غیر شرعی غیر ضروری ڈیبیٹس میں سب سے بڑی جو مسکنسیپشن ہے جو آپ کے دماغ میں بھی ہے, یہاں پہ ہماری بہن بھی شاید یہ سوچتی ہوں, اور بھائی دین ہمارا ہے, آپ بھی ذمہ دار ہیں. مولوی کا دین نہیں ہے, مولوی کے اوپر دین نازل نہیں ہوا, یہ مولوی کے اوپر فرض نہیں کہ اس نے دین سکھانا ہے. آپ نے سٹرائیو کرنی ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے دین سیکھنے کی, آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, آپ نے اپنی بہنوں کو سکھانا ہے, آپ نے اپنے والدین تک بھی تبلیغ کرنی ہے. دین مولوی کی میراث نہیں ہے, دین ہمارا دین ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم نے آپٹ کیا ہے, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی ہیں. تو ہم نے یہ اس چیز کو آپٹ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مالک مانتے ہیں, اس کی تابعداری کریں گے, اس کی فرما برداری کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور جنت حاصل کریں گے. یہ پرپس. لیکن سہیل بھائی میرا سوال جو یہ ہے نا, شاید میں وہ سوال کر نہیں پا رہا ہے, سمجھ نہیں پا رہے آپ. اب ایک نوجوان ہے جس نے صرف پورے ہفتے میں جمعے کا خطبہ سننے جانا ہے, عالم دین اس کے سامنے موجود ہیں. اب جب وہاں پر غیر ضروری ڈیبیٹس ہوں گی, نوجوان نسل کو کنیکٹ نہیں کیا جائے گا, ان کے آگے وہ بات نہیں کی جائے گی جو ان کے بنیادی مسائل ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی تو اس کے ذمہ دار. میں کہتا ہوں ہم سب سے پہلے ذمہ دار یہ تو کہنا والدین, سب سے پہلے ذمہ دار والدین جنہوں نے اپنے بچے کے اوپر دین پرائرٹائز نہیں کیا نا. دینی تعلیم پرائرٹی نہیں تھی ڈے ون. قاری صاحب کو جن کو 2000 دیتے ہوئے تکلیف اور موت آتی تھی, وہ سب پہلی بات. دوسرا ہمارے انسٹیٹیوشنز, ہم مولوی پہ آتے ہیں, مولوی کو ہم ضرور بلیم کریں گے, مولوی کو ہم بٹھائیں گے, ہم اس پہ پوری تنقید کریں گے, لیکن ہم اس سے پہلے والے فیکٹرز جو ہیں اس پہ بات کریں. والدین سب سے پہلے, سیکنڈ انسٹیٹیوٹس, آپ کی
جو پرائمری تعلیم سیکنڈری تعلیم کہیں دین سکھایا جاتا ہے؟ چلیں آپ چھوڑ دیں یار, آپ یہاں پہ 100 بچہ اکٹھا کریں کالج یونیورسٹی کا میں کہہ رہا ہوں, جو بالغ ہیں عاقل ہیں 20 سال سے اوپر, آپ کو اس وقت پتہ لگے گا آپ کی معاشرتی حقیقت کیا ہے. آپ 100 نوجوانوں سے غسل کا طریقہ پتہ ہے, 95% کو نہیں پتا ہوگا, 95 لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں پتا ہوگا. آپ کو یہ میں اس معاشرے کی حقیقت بتا رہا ہوں, یہ ہمارا لیول ہے دین کو سمجھنے کا, سوچنے کا, یہ ہمارا لیول ہے. بھائی انسٹیٹیوٹس میں کہیں پہ دین نہیں سکھایا گیا, کسی نے ہمیں بنیادی نہیں بتائی نا اسلام کی. تیسرے نمبر پہ آ گئی درسگاہ. جب ہمیں گھر سے بھی نہیں تلقین کی گئی کہ مسجد میں جاؤ, کالج یونیورسٹی اور اسکول میں بھی نہیں بتایا گیا مسجد جانا ہے, تو ہم اپنے بیڑا غرق ہونے کا, دین کا جو ہمارا ستیہ ناس ہوا ہے اس کا بلیم مسجدوں کو کیسے دے سکتے ہیں, یا مسجد میں بیٹھے ہوئے اماموں کیسے دے سکتے ہیں؟ جبکہ جو 2 ہمارے گھر کے انسٹیٹیوٹ تھے, جو ہماری بنیادی درسگاہیں تھیں, انہوں نے تو ہمیں مسجد میں جانے نہیں دیا, انہوں نے ہمیں موٹیویٹ ہی نہیں کیا. ہاں میں اپنے بچے کو موٹیویٹ کروں کہ بیٹا تم نے بچپن سے مسجد جانا ہے, قاری صاحب کی بات سننی ہے, قاری صاحب سے علم لینا ہے, اس کے بعد میں قاری صاحب پہ یا مولوی پہ بلیم کر سکتا ہوں نا کہ یار یہ اس نے میرے بچے کی تربیت صحیح نہیں کی. میں ٹھک کہہ رہا ہوں مسجد کے مولوی نے جمعے میں خطبہ صحیح نہیں دیا. او بھائی گھر پہ تمہارے والدین نے کیا کیا ہے, گھر پہ تمہارے والدین نے کیا تمہیں ووٹ, آج آپ مجھے بتائیں کیا ہماری مسجدیں آباد ہیں؟ آج اس معاشرے کا آپ المیہ چیک کریں, اس معاشرے کے اندر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ مسجد میں جانا ہے یا نہیں جانا. اس معاشرے کے اندر سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ تراویح کی نماز کو جو ہے وہ ایک کوسچن مارک بنایا جا رہا ہے, اس پہ ڈیبیٹ آرگومنٹ کی ہے کہ یہ نماز ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ بدعت ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ ایک ایسا طبقہ ہے معاشرے کے اندر ابھر رہا ہے جو کہ اس کے خلاف مہم جو ہے وہ شروع کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ دین دشمن لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے جو بیسک کانسیپٹس ہیں دین کے وہ کلیئر نہیں ہے. ہم نے اپنے بچے کے بیسک کانسیپٹس ہی کلیئر نہیں کیے, اور مدعا کس پہ ڈال رہے ہیں ہم؟ جمعہ سے ہی نہیں پڑھاتا مولوی, اور بھائی مولوی تک جانے نہیں دیا تو نے بچے کو. نہیں دیکھیے سہیل بھائی یہیں پہ یہی سوال ہے, اگر ہے نا میں آپ سے اجازت دوں, یہی سوال میرا ہے. اب ایک مولوی ہے, مطلب کوئی عالم دین ہے, آج کا جو بچہ ہے جو اچھے جدید تعلیمی اداروں سے پڑھا ہوا ہے, وہ تو ہمارے عالم دین کا تو حال یہ ہے ایک انتہا یہ, اس کو اس بیچارے کو تو پش اینڈ پل کے فرق کا بھی نہیں پتا. آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کی بات سے ایک جو نوجوان ہے وہ اٹریکٹ ہوگا, آپ اس کو انگلش میں بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو 2 انتہائیں بن گئی ہیں کہ وہ جدید تعلیم سے آراستہ بچہ, مولوی صاحب تو شاید وہ ایک اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے, اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہیے. آپ کی 100% بات صحیح. کیا اب اس کی بھی میں کہتا ہوں نا ذمہ داری پھر آپ اور میں مجرم ہے, پھر اس میں ہے. کیوں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو گروم کریں, اپنے بچوں کو ہم انجینئرز ڈاکٹرز بنائیں, سائنٹسٹ بنائیں, اور ان کو دین کی تعلیم دیں, اور وہ پریچ کریں, وہ لیڈ کریں. پھر ہم نے ہی وہ نسل تیار کرنی ہے نا. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی باہر سے بندہ آ کے سولوشن نکال کے چلا جائے؟ ہم کیوں نہیں ذمہ داری خود قبول کرتے اور یہ کہتے کہ یار ہم لوگوں نے بدلنا ہے, ہم لوگ جو ہے وہ چینج لائیں گے, ہم لوگ جو ہے وہ اس نظام کو بدلیں گے, ہم لوگ اپنی آنے والی نسل کو انشاءاللہ پراپر دیندار بنائیں گے اور پراپر دین کے اصولوں پہ چلنے والا بنائیں گے. ہم میں سے انشاءاللہ دین کی جو لیڈرز پیدا ہوں گے, ہماری نسل انشاءاللہ لیڈرز بنے گی. ہم یہ کیوں نہیں آپٹ کرتے کہ ہم اب تربیت اپنے بچوں کو اس طرح کر لیں؟ میں, آپ, ہماری بہن بیٹھی, ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت. میں یہ بات آج بھی وٹ از دا سولوشن, جو میں بات کر رہا ہوں وہ تو پریکٹیکل سولوشن ہے نا. میں تو سولوشن کے اوپر بات کر رہا ہوں, میں تو یہ بات نہیں کر رہا مایوس ہو کے بیٹھ جاؤں. تھوڑی سی تلاوت پلیز, تھوڑی سی تلاوت ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائیو سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة, عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور, هو الله الخالق البارئ المصور, المصور له الأسماء الحسنى,
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.